کسی دا ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے، ہاتھ کھڑا کر کے ذرا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. یہ کہنے والا میں نہیں، کوئی مولوی نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہیں نظر اٹھائی ہے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے میرے آقا دا غلام بنا چھڑیا. او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء عرب و عجم دیوالی شہنشاہ کائنات فخر کائنات محسن کائنات مرکز کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اعلیٰ بارگاہ دے اندر بسات عز و نیاز ہدیہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر اس مالک نے سانو انسان بنایا اور انسان بنانے تو بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونے دا اللہ نے شرف عطا فرمایا. پچھلے خطبہ جمعہ مبارک دے اندر سلطان الاولیاء فخر الاولیاء فخر الاسفیاء امام العاشقین حضور علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے فضائل مناقب تسا سماعت فرمائے. آج بھی میں اس عنوان نو ہی اگے بڑھان دی کوشش کروں گا. تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تی کلمہ حق جاری فرمائے. دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان نشید وچوں بڑے معروف الفاظ تلاوت کیتے نے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. ہر نمازی نماز دے اندر ان لفظاں دی تلاوت کردہ ہے، عرض کردہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا. فجر دی نماز واسطے آیا دعا اے یہ یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا. ظہر دی نماز واسطے آیا دعا اے یہ یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا. عصر دی نماز واسطے آیا دعا اے یہ یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا. مغرب دی نماز واسطے آیا دعا اے یہ یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا. عشاء دی نماز واسطے آیا دعا اے یہ یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا. ایک دن دا عمل نہیں، 2 دن دا عمل نہیں، 3 دن دا عمل نہیں، 4 دن دا عمل نہیں، 4 ماہ دا عمل نہیں، 4 سال دا عمل نہیں، بلکہ جدوں دا ہوش سنبھالیا جدوں دی نماز شروع کیتی. زندگی دے 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال 50 سال گزر گئے نماز پڑھ دے ہیں، مگر دعا ہی کوئی ہے یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا. کدی غور کیتا ہے تنہائی وچ بیٹھ کے او دعا جڑی میں منگنا یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا، او دعا ہے کہ او راہ ہے کیڑی ہے؟ کدی جتے تسی بڑا ٹائم کٹ دے ہو اپنی مصروفیات دیگر توڑیاں ہے نہیں، اگر تھوڑا جا ٹائم تسی نکالو تے اے جڑی نماز اسی پڑھنے ہیں نا ایدہ کدی کدی ترجمہ پڑھیا کرو، بلکہ کوشش کرو کہ نماز ساری دا ترجمہ سانو یاد ہوئے. پھر جدو تسی نماز دے وچ کھڑے ہو گے نا پھر ہور ہی لذت ہوئے گی. جس سوالی نو ہی نہ پتا ہوئے کہ میں سوال کر کی رہے ہیں. سمجھ رہو نا میری بات نو؟ دیکھو ایک دنیا دا معاملہ ہے کہ لیکن دنیا واسطے بندہ کوئی آن کے سوال لے کے آیا ہوئے، کوئی مطالبہ لے کے آیا ہوئے، کوئی خواہش لے کے آیا ہوئے، مگر جدے کول آیا ہے انہوں بیان ہی نہ کر پائے، اپنا مطالبہ دس ہی نہ سکے، انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں آیا کیڑے کام تے پھر وہ دین والا کی دے گا. لیکن اللہ پاک دی ذات دلہ چ پیدا
پیدا ہون والے خیالات نو بھی جان دی ہے اللہ نو پتہ ہے ہر گل دا بندہ بولے اللہ نو پھر بھی علم ہے نہ بولے اللہ نو پھر بھی علم ہے مگر کیا ہی بہتر ہوئے کہ جو اسی اللہ دی بارگاہ چ طلب کر رہے ہیں نماز دے اندر جو اسی اللہ نال ہم کلام ہونے ہیں اللہ دے نال اسی جڑی گفتگو کرنے ہیں جڑیاں گلاں کرنے ہیں جڑے عہد و پیمان کرنے ہیں سانو پتہ ہی نہیں اسی کیڑی گل اللہ نال کرنے پہ نماز شروع ہوئی ہے نیت بنی ہے کی نیت بنی ہے اس تو بعد ثنا پڑھی ہے ثنا دے اندر میں کی آکھیا اللہ دی بارگاہ چ سورہ فاتحہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ دے اندر کی ہے پھر قرآن دی کچھ آیات پڑھیاں جاندیاں نے اور جتھوں بھی قرآن دی آیات پڑھیاں جاندیاں نے اگر سورہ اخلاص ہی پڑھی جاندی ہے کم از کم مہینہ تے پتہ ہوئے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں یہ جڑیاں گلاں کرنا دا مطلب کی ہے یہ میں اپنے رب دی شان بیان کر رہے ہیں تے کنا لفظاں نال کر رہے ہیں میں اللہ دی بارگاہ کی کہہ رہے ہیں یوم یقوم الحساب بلکہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایتھوں تک ہر نمازی نو پتہ ہونا چاہیے یہ جڑا میں سلام پھیر کے کہہ رہے ہیں ادھر منہ کیتا ہے تے آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ ادھر منہ کیتا ہے تے آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ آخری دا مطلب کی میں کتنوں سلام کہہ رہے ہیں یہ سلام کی دیتی ہو رہی ہے اس تو مراد کا ہونی ساری نماز کدی غور کرو نا خدا دی قسم تے پھر جدو ترجمہ پڑھ کے تے تسی کہو گے نا اللہ اکبر تے پھر پڑھو گے نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پھر تینوں چانن ہو جائے گا میں اللہ نال نماز دے وچ کھلو کے کیڑیاں گلاں کر کے آیا تھوڑا جا غور کرو نا غور کرن دی ضرورت ہے تے خدا دی قسم بیڑا پار ہو جائے گا تو سانو پتہ لگے اسی اللہ نہ کیڑی کیڑی گل کر کے تے نماز تو دے وچ کی کہہ رہے ساں تے باہر نکل کے اس کی کر رہے ہیں ہن توجہ ہوگی میرے ول دی ماشاءاللہ جی میں عرض کرنا چاہنا کہ نمازی نماز دے اندر یہ دعا منگدا ہے یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا عرصہ دراز گزر گیا یہ دعا منگدے ہیں کدی تنہائی وچ بیٹھ کے غور تے کرنا چاہیے کہ یہ جڑی گل میں کہنا یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا کیا نماز سیدھی راہ نہیں ہے بندہ ستا ہے سردیاں دیاں راتاں ہون بستر تے لیٹیا ہے بستر گرم ہویا ہے بس اچانک او دے کناں وچ آواز آوندی ہے حی علی الصلاۃ اے آواز انہوں اٹھا دے دی ہے مستلست ہویا ہے ستا ہے بس اے آواز آئی ہے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے انہیں بستر چھوڑیا وضو کیتا ٹوپی سر تے رکھی یا امامہ شیف سے تے رکھیا ٹرنا شروع ہو گیا اپنے گھروں نکلے آتے اللہ دے گھر ول جا رہے ہیں مسجد ول جا رہے ہیں ان سوچ کے جواب دینا جدر جا رہے ہیں اوہ اللہ دا گھر مسجد مسجد سیدھی راہ ہے کہ نہیں مسجد سیدھی راہ ہے کہ نہیں تو شاک ہوگا جی مسجد سیدھی راہ ہے مسجد سیدھی راہ ہے ہوں صرف راہ وچ نہیں رہا بلکہ اپنی منزل تے پہنچ گیا مسجد کے اندر داخل ہو گیا اللہ اکبر نیت کر کے نماز نیت لئی محو عبادت ہو گیا نماز شروع ہو گئی اے تمیدی کلمات میری ساری تقریر دی جان ہوندی میں ہر مرتبہ عرض کرنا اینا لفظاں نو اے جڑے ابتدائی الفاظ ہوندے نے ابتدائی جڑیاں باتاں ہوندیاں نے انہاں نو دل دے اندر جگہ دیا کرو تاکہ تواڈے آنے دا مقصد بھی ادھورا نہ رہ جائے اور میرا بھی مقصد ادھورا نہ رہ جائے پوری توجہ میرے پر رکھنی ہے ذرا عرض کر رہے ہیں کہ نماز دے وچ کھڑا ہو گیا ان مسجد اللہ دا گھر ہے اللہ دا گھر غلط راہ ہو ہی نہیں سکتی ایسا تے سوچنا بھی ابس ہے سوچنا بھی بیکار ہے فضول ہے کہ بھئی مسجد سیدھی راہ نہیں مسجد سیدھی راہ ہے بچے نو پوچھو گے بھی آکے گا مسجد سیدھی راہ ہے جڑا مسجد نہیں بھی ہوندا انہوں بھی پوچھو ہاں بھی مسجد سیدھی راہ ہے نہ آندا جی بالکل مسجد سیدھی راہ ہے جے مسجد سیدھی راہ نہیں تے اور کیڑی سیدھی راہ ہے مسجد سیدھی راہ ہے تو مسجد سیدھی راہ ہے سیدھی راہ تے آ گیا محو عبادت ہو گیا آن کے ثنا پڑھ لئی ثنا پڑھ کے پھر آندا ہے
ہاتھ بننے ہوئے نے آندا ہے انداز دیکھو آجزی دا یارو ہاتھ بننے ہوئے نے گردن جھکائی ہوئی ہے تے کدی بارگاہ چھام کلام ہے کدے نال کلام کر رہا ہے پیا کنوں اپنی عرضی سناندا ہے پیا آندا ہے الحمدللہ رب العالمین مولا ساریاں حمداں دے لائق ہے ہی تو ہیں یا اللہ تو پالن والا جو ہویا اے ایسی گلاں کر رہے ہیں نماز وچ میں سرسری جا بس جلدی جلدی ٹو دی پوائنٹ کر رہے ہیں بندہ آن کے آندا یا اللہ الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے اللہ ساریاں خوبیاں دا مالک تو میں تو سارے جہاناں نو پالن والا ہے پھر اگے آندا ہے الرحمن الرحیم اللہ تو مہربان ہے تو رحم فرمان والا ہے ہائے 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 کی انداز ہے ملتا ہے کیا کیا آ کے نماز میں دیکھ الرحمن الرحیم اللہ تو مہربان ہے تے بڑا مہربان ہے الرحمن دا معنی ہے مہربان الرحیم دا معنی ہے رحم فرمانے والا یا اللہ تیرے تو بغیر رحم کرنے والا کون ہے یہ اسی اپنے رب نو عرض کرنے ہیں پھر اگے کی آنے ہیں مالکی یوم الدین اللہ تو ہی تے قیامت دے دن دا مالک ہے حساب جدو حساب و کتاب ہونا ہے نا اللہ اس دن دا مالک بھی تو ہیں تے میں آنا جدو حساب و کتاب دے دن دا مالک بھی اللہ ہے تے اللہ فرماتا ہے میں ایک پہلو ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے نال 70 ماما تو ود پیار کرنا وہ کسی ایک گل سن کے نا انہیں آکھیا پھر الرحمن الرحیم پھر خیر صلی اللہ ہے پھر خیر صلی اللہ ہے انہیں آکھیا بھی او کیوں انہیں آکھیا خیر صلی اللہ ہے پھر بچت ہو جائے گی انہیں آکھیا کیوں ہوئی وجہ کی انہیں آکھیا میں نو تکلیف آ جائے نا کوئی دنیا تے دکھ میں تے ویکھے ہے جدوں تکلیف آئی ہے نا تے میری ماں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے سن جدوں میں نو ٹھوکر لگی ہے میں نو تکلیف آئی ہے میں بیمار ہویا میں نو کوئی پریشانی آئی ہے تے میری ماں دی اکھاں چوں آنسو آئے سن میری ماں دی ممتا تڑپ گئی سی میری ماں رون لگ پئی سی تے پھر میری ماں ہاتھ چک دی سی یا اللہ میرے پتر نو شفا دے دے اللہ میرے پتر دے حال تے رحم کر یعنی میری ماں تڑپ جاندی سی ایک ماں نو میرا تڑپنا گوارا نہیں تے جڑا 70 ماواں تو ود پیار کردا ہے اس رب نو کیویں میرا تڑپنا گوارا ہوے گا یہ بھی باتیں سمجھن والیاں نے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے انشاءاللہ کدی وقت ملیا نا تو میں دی تفسیر پوری تانوں سناواں گا اے ہن تے سرسری جی گل کر رہے ہیں نا اگے کی آندا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مینوں سیدھی راہ تے چلا یہ تسی بھی آندے ہو میں بھی آنا میرے بزرگ بھی آندے نے یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا ہن غور کرتے جایا جے وہابی بھی آندا ہے دیوبندی بھی آندا ہے شیعہ بھی آندا ہے سارے جڑا بھی نماز واسطے ہوندا نا یہ گل آندا یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا پہلا میرا سوال مکمل نہیں ہویا سوال یہ سی کہ وہ نماز دے وچ آ گیا مسجد آ گیا نماز دے واسطے کھڑا ہو گیا سیدھی راہ تے آ کے پھر آندا ہے یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا توجہ رکھنا ذرا ادھر ادھر نہ دیکھنا یا اللہ سیدھی راہ تے آ کے آندا ہے یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا معلوم ہویا نماز سیدھی راہ ہے اے وچ کوئی شک نہیں مگر وہ جڑی راہ ہے نا وہ شروع ہوتی ہے نماز تو بعد اے سمجھ آ گئی کہ جڑا کوئی آکھے نا نماز تو بغیر مسجد تے آئے ہی نہ مسجد آئے نا مسجد وال منہ نہ کرے بابا جی آزاد ہو گئی ہے آ مسجد چلیے آندا مولوی جی تسی جاؤ تہاڈی لان ہو رہے میری لان ہو رہے بھئی تہاڈی لان کی ہے آندا ہے جس میری دل دی نماز ہے میں کہ جی او کی پھر اگلی گل کر دے آندا جی اساں قائم کیتی ہے میں کہ جی قائم دا مطلب کتھوں کڈیا جے آندا جی قرآن کھولو واقیم الصلاۃ دا مطلب کی ہے اور نماز قائم کرو آندا نماز قائم کرن دا حکم آیا ہے مولوی جی پڑھن دا بخاؤ ہاں کتے وے سادہ ذہن دے بندیاں نو قرآن پڑھ کے ورگلایا جاتا ہے پورا فرقہ دے تے بنیاد ہوتی بن گئی ہے اور بڑا وہ کم کر رہے ہیں نماز قائم کریں جی نماز قائم کریں ایویں مولویاں نے تانوں سیاپے چ پایا ہے ایویں مولوی آندے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو پیچھے ہو جاؤ انہاں دی جان چھڑ دیو انہاں دے پیچھے لگے رہو نا مولویاں دے تے تسی ایتھے ہی رہو گے فقیراں کو لاؤ وہ اپنے آپ نو فقیر آندے نے شرم ہونی چاہیے اوے کیڑی فقیری لئی پھرنا ہے کیڑی فقیری لے جاؤ سانو اہل سنت و جماعت نو انج دی فقیری نہیں چاہیے سانو فقیری او چاہیے جڑی مدینے دے تاجدار نے عطا کیتی ہوئی ہے
سانو تیری فقیری نہیں چاہیے، سانو آمینہ دے لال دی دیتی ہوئی فقیری چاہیے۔ نوجوانوں غور کریا کرو، سوشل میڈیا دا دور ہے، بڑا طوفان بدتمیزی بپائے، لوگ بڑے بڑے تماشے کر رہے ہیں، بڑا بڑا جناب اہل سنت و جماعت نو بدنام کر دیا، سازشاں کر رہے ہیں، لوگ بڑا بڑا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیا جی اہل سنت و جماعت دا جڑا موقف ہے نا، اللہ دی قسم ہے قرآن و حدیث دے عین مطابق ہی بالکل قرآن و حدیث کے مطابق کسی دے پیچھے لگ کے ہمیں اپنا معاملہ خراب نہ کر لیا جائے۔ عرض کرنا نماز دل دی، میں کہ تھوڑا جا اگے بھی پڑھو مرو، اس آیت نو جڑی شروع کیتی جے واقعی مصالحہ اے نہیں تے پڑھ لئی جے لوکاں نو گمراہ کرن واسطے، اگلے لفظ بھی پڑھو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ قرآن آندا ہے اگر یہ معنی خالی معنوی اعتبار نہ ویکھیا جائے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ان کو کہ اقیم الصلاۃ دی تے تینوں سمجھ آ گئی ہے، تے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ دا مطلب نہیں تینوں سمجھ آیا؟ مراد کی ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب کی تسی جماعت دے نال نماز پڑھو، مطلب کی بولو جماعت دے نال نماز پڑھو، تے جماعت دے نال نماز پڑھن رکوع جدو کردا ہے تو کی کردا ہے پیا؟ او نماز پڑھدا ہے پیا۔ حضور غوث پاک دے کول بھی شیطان آیا نا، آن کے کہنے لگا، آواز دیتی تے کہنے لگا عبدالقادر جیلانی تو بڑی عبادت کر لی ہے، بڑی اللہ اللہ کیتی ہے، تیرے جنی اللہ کنے کرنی ہے، بڑیاں نمازاں پڑھ لیاں نے، تیری ایک نماز بھی ضائع کدے نہیں ہوئی، تے تیرا رب بولنا میں تیرے تے راضی ہو گیا، تیرے تے خوش ہو گیا، بڑی عبادت کر لی ہے، آج تو بعد کوئی ضرورت نہیں عبادت کرن دی، بس ہن تینوں چھٹی ہے۔ تے او بھی غوث پاک سن، وہ ہو جا کوئی فقیر ہوندا نا گھروں والوں تنگ تے وہ آندا بس ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی، وہ پیار رولی پاوندا پھردا جے مینوں تے جناب وہی آ گئی، ہاں انہیں پوری دنیا سر تے چک لینی سی۔ حضرات نمازاں دی معافی ہو گئی ہے، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھن دی، وہ بھی غوث پاک سن تے حسنی حسینی سید سن، نسل رسول سن، اولاد رسول سن، خون رسول سن رگا وچ، فوراً سمجھ گئے نماز تے میرے آباء و اجداد نو معاف نہیں ہوئی، مولا حسین کربلا معلہ وچ آن کے نماز نہیں چھڈی تے مینوں نماز دی معافی کیویں ہو سکدی ہے؟ معافی ملنی ہوندی تے کربلا وچ امام حسین نو معافی دی آواز ہوندی، حسین اج تو نہ بھی نماز پڑھے گا تے خیر ہے، معافی ہے تینوں۔ مولا حسین میدان کربلا وچ آپ کو معافی دی آواز نہیں آئی اج دی، آپ سمجھ گئے شیطان دی آواز ہے، رحمان دی آواز نہیں۔ ابلیس دور ہو جا، انہیں دوجا حملہ کیتا، عبدالقادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا، یہ بھی حملہ سی، تینوں تیرے علم نے بچا لیا، فرمایا نہیں مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، مینوں میرے رب دے فضل نے بچا لیا ہے، مینوں میرے اللہ دے فضل نے بچا لیا ہے۔ تو غوث پاک جنہ دی یارویں منائی جاندی ہے، جڑے ولیاں دے سردار نے، انہاں بھی نماز کدے نہیں سی چھوڑی، اس واسطے میں آنا ہونا غوث پاک دی یارویں دا جنہ اہتمام کرنا ہے، ہمیں نماز دا بھی اہتمام کریا کرو، اللہ کرے کہ اسی 5 وقت دے نمازی بن جائیے۔ بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا سا کہ نمازی آندہ یا اللہ میں سیدھی راہ تے چلا، اس سیدھی راہ کیڑی ہے؟ قرآن آندہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلائیں، میرے لفظوں پر غور کرنا، میں ایک نقطہ سمجھانا چاہنا، انہاں لوکاں دی راہ تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا۔ آج سانو آندے نے اسی مزاراں تے جائیے، درباراں تے جائیے، اللہ والیاں دے کول جائیے تے سادے تے فتوے لگ دے نے، حرام تے شرک تو تھلے تے فتوی کوئی نہیں ہوندا، جی شرک حرام ہے، شرک حرام ہے۔ اسی انہاں نوں آنے ہاں بھئی تسی نماز دے وچ کھلو کے تسی وی آندے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلا، او لوگ کون نے؟ اور کرو کہ خدا دی قسم بڑا مزہ آئے گا، او لوگ کون نے؟ اسی داتا صاحب کو جانتا جی ایک غیر خدا نے، یہ غیر اللہ ہے، غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ، ڈائریکٹ اللہ اللہ، کوئی بابا نہیں، کوئی دادا نہیں، کوئی فرید نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ کہ میں کہا نماز دے وچ کھلو کہ کیوں نہ دیاں راما منگ دے پھر دے ہو؟ صراط اللہ
الذین مینوں دنیا تے کوئی مولوی دسے اے دا مطلب کی ہے صراط الذین اللہ انہاں لوکاں دا راہ بخائیں لوکاں دی گل ہے یا تے رل کے سارے الذین دا لفظ کڈو ہاں وچوں پہلے یا اللہ اسی لوکاں دے راہ نہیں اسی تے منبر تے بیٹھ کے منع کرنے ہاں کسے دی راہ تے نہ جایا جے کسے غیر اللہ کو نہ جایا جے بس اللہ کو جایا جے تسی کہو یا اللہ اسی تیری راہ تے چلنا چاہتے ہیں کیوں جی تسی آکھو یا اللہ اسی بس تیری راہ تے چلنا چاہتے ہیں میں قرآن سنا رہے ہیں صراط الذین رستہ انہاں لوکاں دا انعمت علیہم جنہ تے تو انعام کیتا ہے تے میں کہ جدوں صراط الذین کہے گا نا انعمت علیہم تے پھر تینوں داتا علی حجویری نو مننا پینا ہے مٹھا بولے ہو یار سبحان اللہ اتنی بڑی بات کر گیا میں کہ پھر صراط الذین انعمت علیہم دی جدو تفسیر کریں گا دیانتداری نال منصفانہ تے پھر تینوں بابا فرید نو بھی مننا پینا ہے پھر تینوں میرے حضرت خواجہ نور محمد چراہی تاجدار چورا سری نو مننا پینا ہے پھر مہر علی شاہ نو مننا پینا ہے پھر مجدد الفسانی نو مننا پینا ہے پھر قاضی ثناء اللہ نو مننا پینا ہے پھر باقی باللہ نو مننا پینا ہے پھر اعلی حضرت نو مننا پینا ہے پھر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو مننا پینا ہے کیوں ولی ہوندا ہی ہوے جڑا انعام یافتہ ہوے اللہ دے انعام تو بغیر کوئی ولی ہو سکتا اچھا بولو انعام یافتہ اللہ دے انعام تو بغیر کوئی ولی ہو سکتا ولی ہوندا ہی ہوے جدے تے اللہ دا انعام ہوے اور مقام ولایت ہی انعام خدا بندی ہے مقام ولایت اور کی ہے اللہ دا انعام ہے تے نمازی نماز وچ آندا ہے یا اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلائی میرے خیال نہیں سمجھ آئی کئیاں والے جے سمجھ آئیے تو پھر اونچی بولو سبحان اللہ صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلائیں جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے جدوں نماز دے وچ کھلو کے انہاں لوکاں دی راہ منگنا ہے تے باہر نکل کے فتوی لاؤنا ہے مت ماری گئی نماز دے وچ کھلو کے لوکاں دی راہ منگی ہے تے باہر نکل کے آندا نہیں جی کسے کول نہ جایا جے حرام ہے ناجائز ہے بدعت ہے شرک ہے فلاں تے وچ کھلو کے آندا صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا اگلے لفظ آندا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے محتاط لفظ نے احتیاطاً آندا یا اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب ہویا جنہاں تے تیرا قہر ہویا جڑے بھٹکے ہوئے لوگ نے جڑے گمراہ لوگ نے یا اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے نہ چلائیں مینوں انعام یافتہ لوکاں دی راہ تے چلائیں تے مولانا جدو انعام یافتہ لوکاں دی راہ منگو گے تے پھر سر فرشت تینوں غوث پاک نظر آؤں گے مینوں دنیا دا مفتی قدس شیخ عبد القادر جیلانی انعام یافتہ چلو جڑے نام میں لے نے اگر انہاں نوں چھڑ دیو اے آکھن گے جی یہ تواڈے پیر نے سنیاں دے چلو چھڈو صراط الذین انعمت انعام یافتہ لوگ تسی دسو سانو کون نے بڑی چھال مارے گا تے آکھے گا میرا پیر میرا استاد میرے استاد دا استاد فلاں شیخ الحدیث فلاں جناب علامہ فہمہ او تے کوئی علم بڑا سی جناب او انعام یافتہ ہے تو میں کہ جنوں مرضی بنا لے بنے گا تے بندہ ہی نہیں حالے بھی سمجھے تسی میری گل بنے گا تے بندہ ہی نا جنوں بھی آکھے گا یا تے کہنا انعام یافتہ کوئی نہیں جے کہہ کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا چونکہ قرآن ہے صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلا اے لوگ کون نے آج تک ساڑھے تے فتوہ لایا جے کدی گھر بیٹھ کے غور کرے آجے صراط الذین اے گل یاد رکھنی ہے تساں میری تقریر دا مول پے جے گا تساں گلاں یاد رکھ لیاں صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلا پوچھیا جی حضرت یہ لوگ کون نے بات دورہ نکل جائے ہن انعام یافتہ لوکاں دی راہ منگی ساریاں نے انعام یافتہ لوگاں دی راہ منگی ساریاں نے ہن اے وی تے ونڈ کروڑا انعام یافتہ پھر کون ہے جنوں پوچھو گے وہ آکھے گا ساڈے تو بڑا انعام یافتہ کون ہے یہ بھی فیصلہ سی اللہ دے قرآن کو نہ کروا لئیے انعام یافتہ لوگ کڑے نے فرمایا فولا اکما الذین انعم اللہ علیہم من النبی سن کے بولو سبحان اللہ
فرمایا پہلا گروہ نبیاں دا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا جے رب کائنات نے فرمایا اے لوگو پہلا گروہ نبیاں دا جڑا انعام یافتہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں اپنا گھر بار چھوڑ کے آنے والے حضور دے عاشقو آؤ ذرا شامع اولیاء میں اللہ دے قرآن تو سنا رہا رب دا قرآن کہنے فرمایا پہلا گروہ انعام یافتہ نبیاں دا دوجا فرمایا صدیقاں دا تیجا فرمایا شہیداں دا چوتھا فرمایا والصالحین یعنی ولیاں دا چونکہ ولی ہوندا ہی ہوے جڑا صالح ہوے سنیو مبارک ہوے اسی نا چاراں نال پیار کرنے نبیاں نو مندا تے سننی دھیان کریا جے صدیقاں نو مندا تے سننی شہیداں نو مندا تے سننی اور پھر سنیا جے نبیاں نو مننیا اور ایک دو نبی نہیں بلکہ سارے نبیاں نو مندا تے سننی سارے رسولاں نو مندا تے سننی سارے صدیقاں نو مندا تے سننی سارے شہیداں نو مندا تے سننی والصالحین تے سارے ولیاں نو مندا ہے تے سننی مندا ہے داتا علی حجویری کون نے ولی نے والصالحین دے اندر نے کیونکہ صالحین دا مطلب ہے نیک صالح ہوئے پرہیزگار ہوئے تقوی والا ہوئے تے لوگوں یاد رکھیا جائے ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا نیک ہوئے جڑا پرہیزگار ہوئے جڑا تقوی والا ہوئے شراب پین والا ولی نہیں ہو سکتا ڈاکے ڈالن والا ولی نہیں ہو سکتا چوریاں کرن والا ولی نہیں ہو سکتا زنا کرن والا ولی نہیں ہو سکتا چغلیاں کرن والا ولی نہیں ہو سکتا غیبت کرن والا ولی نہیں ہو سکتا ولی کون ہے ولی ہووے جدے چہرے ول ویکھیاں خدا یاد آ جائے ولی ہووے جدے چہرے ول ویکھیاں اللہ یاد آ جائے اللہ یاد آ جائے حضرات ولی چکے صالح ہوندا ہے ولی صاحب تقوی ہوندا ہے ولی پرہیزگار ہوندا ہے ولی 5 وقت دا نمازی ہوندا ہے تے اپنے کول بہن والیاں نوں بھی نماز دا درس دین والا ہی ہوندا ہے ولی سنت و شریعت دا پابند ہوندا ہے قرآن دے مطابق زندگی گزارن والا ہی ہوندا ہے ہن اے یاد رکھیا جے ایک کسوٹی اللہ دے قرآن نے دے دتی ہے جڑا شریعت دے مطابق چلدا ہوئے حضور دی سنت دے مطابق چلدا ہوئے تے سمجھ لینا اے اللہ دا ولی ہے تے جڑا قرآن و حدیث دے خلاف زبان درازی کردا ہوئے سمجھ لینا اے ایویں بک بک پیا کردا ہے اے دا ولایت دے نال دور دور دا واسطہ نہیں ہاں اے دا واسطہ ہے تے شیطان نال رحمان والا نمازی ہوئے گا رحمان والا تینوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دروازے تک لے کے جائے گا حضور دے بوئے تے لے کے جائے گا تے ولی بندہ کون ہے جنہوں میرے نبی پاک علیہ السلام دی محبت نصیب ہو جاندی ہے حضور دا خاص عشق نصیب ہو جاندا ہے تائیں تے سیانے سرورے کون دا جیڑا دیوانہ ہو گیا ہاتھ کھڑے کرو نوجوانوں بزرگ نہیں جڑے جوانوں ہاتھاں جھنڈے بنا کے آکھو ذرا سرورے کون دا جیڑا دیوانہ ہو گیا رب کعبہ دی قسم او دا زمانہ مینو بڑے ہاتھ تھلے نظر آئے نہیں ایک نہیں درا کھو درا سرورے کون دا جیڑا گیا سرورے کون دا جیڑا دیوانہ ہو گیا رب کعبہ دی قسم او دا گیا رب کعبہ دی قسم او دا جیڑا میرے آقا دا ہو گیا کائنات
دی ہو جاندی ہے حضرات ہن توجہ نہ سن دے جائیں آجے جڑا میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو گیا ہر شے اودی ہو جاندی ہے تائیں تے ہن میں داتا صاحب دا ذکر شروع کرن لگا میرے بزرگوں میرے بھائیوں چونکہ میں جناب داتا علی حجویری دی داستان پچھلے جمعے میں چھیڑی اور میں باقی اپنے آپ دے واقعہ سنانا چاہنا کون داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت الرحمن جنہوں اللہ نے بڑیاں شانہ دتیاں نے جڑے خون رسول نے امام حسن دی اولاد ہے حسنی سید ہے یعنی خون رسول ہے اولاد رسول ہے حضرت داتا کنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ لاہور وچان کے ڈیرہ لا لیا پہلا حصہ تساں سن لیا اللہ خودیاں ضرباں لگ رہیاں نے اللہ خودیاں ضرباں لگ رہیاں نے اے آپ دے علاقے دا پہلے جو میں سنایا میں جادوگر والا واقعہ آج میں سنانا چاہنا جڑا گورنر سی اس علاقے دا او گورنر اس گورنر نے بھی چاہیا میں اس بابے نو دور نکال دیا لیکن جڑا اللہ والا ہوندا ہے انہوں او آپ نہیں ہوندا انہوں رب آپ بھیجدا ہے جنہوں رب بھیجن والا ہوئے او دی حفاظت بھی اللہ فرماندا ہے حضرات کے بڑے پتہ دی گل کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی 63 سالہ ظاہری حیات طیبہ گزری ہے لیکن ہے جڑا ساڈا علاقہ بر صغیر دا بر صغیر دے اندر میرے آقا دی بظاہر آمد نہیں ہوئی میرے آقا بظاہر تشریف لے کے نہیں آئے بلکہ جناب صدیق اکبر دا زمانہ آیا ابو بکر صدیق بھی اس علاقے چ نہیں آئے عمر فاروق دا دور خلافت آیا عمر فاروق بھی اس بر صغیر پاک و ہند دے اندر بظاہر تشریف لے کے نہیں آئے جناب عثمان غنی دا دور آیا عثمان غنی بھی اس علاقے چ نہیں آئے جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت دا زمانہ بیتیا یعنی 4 خلفاء دا جڑا زمانہ بیتیا ہے خلفاء راشدین دا زمانہ گزریا ہے لیکن اے میرے آقا دے صحابہ بھی ایسا علاقے وچ نہیں آئے لیکن حضرات ان پتہ دی بات عرض کرنا چاہنا اے جڑا ساڈا خطہ ہے اے خطہ آبادی دے اعتبار نال 50 تو 60 ارب دے قریب ہے لیکن ادھر بھی بہت زیادہ لیکن ساڈے جنی تعداد نہیں وہ دی ساری تعداد 20 ارب دے قریب ہے لیکن لوگوں ادھر میرے آقا آئے نے صحابہ آئے نے دین دی تبلیغ کر دے رہے نے ادھر صحابہ دے نہیں آئے لیکن صحابہ دے غلام آئے نے جڑا پاک و ہند بر صغیر ایتھے کون آیا کدی وجہ نال اسلام پھیلے آئے ایتھے اسلام پھیلان آمنہ دے لال نہیں آئے خلفاء راشدین نہیں آئے بلکہ ایتھے کون آیا کدی سلطان محمود غزنوی آ رہا ہے کدی داتا علی حجویری آ رہے ہیں کدی مہر علی شاہ آ رہے ہیں کدی بابا فرید آ رہے ہیں کدی خواجہ نور محمد چراغی آ رہے ہیں کدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ رہے ہیں کدی اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں اے ولیاں دا خطہ ہے اے جڑا اسلام ساڈے تک پہنچیا ہے اے ولیاں دی وجہ تے پہنچیا ہے اولیاء دی وجہ تے پہنچیا ہے اسی تے ولیاں دے سہارے بچے ہوئے ہیں پھر کیوں نہ ولیاں نہ پیار کریے کیوں نہ ولیاں دے گیت گائیے تائیں تے جو داتا صاحب دا ذکر کر رہے ہیں اور اے کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکہ سارا پیر کامل آ رہا ادھر کیوں یا گورنر کہنے لگا اپنے سپاہیوں نو بھیجیا جا کے کہنے لگا اس بابے نو آکھو یہ میرا علاقہ ہے ایتھے میرا قبضہ ہے ایتھے میری حکومت ہے یہ علاقہ چھوڑ کے کسی اور علاقے چلا جائے جدو آپ دے کول سپاہی آئے نے داتا صاحب نے فرمایا اوے لوگو بادشاہ دے سپاہیوں چلے جاؤ جا کے انہوں کہہ دیو اسی آپ نہیں آئے اسی کسے دے بھیجے ہوئے آئے
اسی اپنی مرضی دے نال نہیں آئے اسی او دے حکم دے مطابق آئے ہاں ہن ادھر کی ہویا گورنر نو پتہ چلیا سپاہیاں نے جا کے دسیا بابا کہندا ہے میں جان والا نہیں میں ایتھے ہی رہنا ہے میں جان واسطے نہیں آیا گورنر نو غصہ آیا انہیں آکھیا جلدی کرو جاؤ بابے دی کلی نو جلا کے رکھ دیو بابے دی کلی ساڑ دیو اگر بابا باہر نہ نکلے تے بابے نو بھی ساڑ دیا جے اے ماحول ہی ختم ہو جائے اور گورنر دے سپاہی بڑے غصے دے نال آئے آن کے سامنے للکاریا اے بابا باہر نکل اسی تیری کلی نو ساڑن لگے ہاں تے داتا صاحب اس ککھاں دی جھونپڑی وچ کر کی رہے نے اللہ دیاں ضرباں لا رہے نے اللہ دیاں ضرباں لا رہے نے اللہ اللہ کر رہے نے تے قرآن آندا فذکرونی اذکرکم اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا او یارو اگر میں تو اللہ دا ذکر کریے رب ساڈا چرچا کردا ہے کہ جدوں داتا صاحب اللہ اللہ کر رہے ہون گے پھر کی مقام ہوئے گا اور داتا صاحب دے سامنے سپاہی کھڑے نے بڑے غصے نال لاندے نے بابا اسی اپنے گورنر دا آرڈر لے کے آیا اے ویکھ کلی تے تیل سن دیتا ہے اگ جلان لگے ہیں جلدی کر باہر آ جا تو بھی سڑ جائے گا تیری کلی بھی جل جائے گی فرمایا جی میں تھوڑا دل کرو آپ اللہ دیاں ضرباں لائی جا رہے ہیں انہوں نے غصے دے نال اگ لاؤنی شروع کیتی ہے لاندے آگ ادھر نے آگ لگ دی گورنر دے محل نو ہے آگ ادھر لا رہے نے لگ ادھر رہی ہے بار بار جدو انہوں نے ویکھیا ادھر ویکھیا گورنر دا محل سارا چل کے راکھ ہو گیا گورنر تیزی نہ باہر آ چکیا ہے آواز دیندا ہے بڑے غصے نال اپنے سپاہیاں نو آندا ہے اوے بے وقوفو میں تانوں بھیجیا سی اس بابے دی کلی ساڑنی ہے تساں میرے محل نو اگ لا دتی ہے انہاں کہا اللہ دی قسم ہے اسی تے ادھر ہی لاندے رہے ہاں پر اے لگ دی ادھر رہی ہے گورنر بڑے غصے نال آیا آن کے جدوں باپ دے سامنے کھڑا ہویا آندا بابا تو کون ہے ایک ہی ماجرا ہے تے داتا صاحب مسکراندے ہوئے چہرے نال ویکھ کے فرمایا میں اللہ دا بھیجیا ہویا بندہ واں دا عاجز یا بندہ واں کوئی دعویٰ نہیں اللہ دا عاجز یا بندہ واں میں امام الانبیاء دا غلام رسول ثقلین دا غلام جدوں آقا دا نام لیا گورنر لاندا چھیتی کرو مینوں کلمہ پڑھا کے اپنے آقا دا غلام بنا لو مینوں کلمہ پڑھا کے آقا دا غلام بنا لو ولی رب دے ہے دل پڑھن ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے جدا عقیدہ ہے اوہی آکھے گا ولی رب دے نگاہ کر کے ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے لکھی لو قلم والی تحریر بدل دے اللہ نے اختیار دیتا ہے داتا صاحب اپنی کلی چو باہر کھڑے نہیں تے کام پھر ہوئیے اللہ والیاں دا کام ہی ہے وے اللہ ہندوان دی برات گزر رہی ہے انہاں دے مقدر چنگے راہ پھلے تے داتا دے کول آ گئے ہندوان دا او برات دا جڑا سردار سی انہاں دا قافلے دا آن کے داتا صاحب نے ویکھیا تے آن کے آندے بابا جی اسی راہ بھول گئے تے داتا صاحب مسکرا کے آکھن لگے خاں اج نہیں بڑے چہرے دے بھلے ہو
واقعہ کہا بڑی دیر دے بھلے ہو وہ نہ سمجھ سکے آندے نے بابا جی اسی راہ بھل گئے ہیں اسی راہ بھل گئے ہیں فرمایا ہاں پھر کی کہنا چاہتے ہو حضور جی سانو راہ وکھا دیو بابا جی سانو راہ وکھا دیو فرمایا راہ وکھا دئیے یا توڑ پہنچا دئیے وہ نہ سمجھ سکے ہونا کیا جی جے توڑ پہنچا دیو تو پھر کیا ہی بات ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا پھر انج کرو جے توڑ جانا چاہتے ہو فرمایا پھر اکھاں بند کرو اکھاں بند کرو پہلے تے سوچی پہ ہونا کیا بابا سی راہ پوچھنا آیا تو آنا اکھاں بند کرو آکھیا جے توڑ جانا ہے پھر اکھاں بند کرنیاں پہن گیاں ہونا کیا چلو ٹھیک ہے اکھاں بند کر لیاں اکھاں بند کیتیاں داتا صاحب نے نظر ماری نگاہ کیتی ہے دل دی دنیا بدل گئی دل دی دنیا بدل گئی نظر جنا دی کیمیا باہو سونا کر دے وٹ اللہ نے طاقتہ دتیاں نے اللہ نے احسانہ دتیاں نے جدوں نظر ماری ہے دل دی دنیا بدل گئی کھلوتے لاہور وچ نے پہنچے مدینہ شریف وچ نے اکھاں کھولیا جڑا جڑا اکھاں کھولدا جاندا میرے آقا دا کلمہ پڑھدا جاندا ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل اے ہوئی تقدیر بدلی نا مسجد بنائی علاقے دے علماء نے اعتراض کیتا نہ کہ داتا صاحب جڑی مسجد بنائی ہے او دی سمت ٹھیک نہیں کعبہ دی طرف قبلہ تو تھوڑا جاؤ ہٹیا ہویا انہاں دی سمت داتا صاحب نو پتہ چلیا فرمایا یا جو اوے ساڈے کول تے او اے دا بھی حل کر لینے آ جویں آکھو گے کر لینے آ فرمایا اعتراض میرے نالے تے بار بار ایویں کردے پھر دیو ساڈے کول آؤ نالے تانوں کھانا کھلانے ہیں تے میں آنا انہاں جی دی ذات نال اعتراض ہوئے او دے نال ہی گل کرنی چاہیے سوال اس مسجد دا ہوئے تے کرے بندہ دوجی مسجد تے جا کے گل پھبدی تے نہیں نا او دے نال کرنا چاہیے داتا صاحب فرما لگے تسی بیلیو سجے کبے آندے پھر دیو تے ساڈے کو تشریف لیاؤ نالے تانوں کھانا کھلائیے تہاڈی خدمت کریے کو خاطر تو آزو تہاڈی کریے علماء نو دعوت دے دیتی آ گئے کھانا کھلایا تے فرمان لگے میں تہاڈیاں ساریاں گلاں سنیاں نے تہاڈا اعتراض بجا لیکن ساڈے کہن تے کہ نماز پڑھ نہیں لیندے ساڈے پیچھے نہ سمجھ آئی تے دوبارہ لٹا لیا جی اپنی نماز میں ایک ساڑھے کہن تے پڑھو ہاں انہاں کہ چلو ٹھیک ہے پڑھ لینے جی لیکن یہ ایسے تو آنے ہیں کہ ساڑھا مطالبہ ہے کہ تہاڈی جڑی قبلے دی سمت نا وہ ٹھیک نہیں ہے کوئی گل جویں علماء دی رائے ہوئے گی اسی قبول کران گے اسی علماء نال پیار کرن والے ہیں اچھا بولو ولی علماء نال واقعی پیار کرن والے ہوندے نے ولی تے ہر بندے نال پیار کرن والے ہوندے نے تے پھر جڑے دین دے علماء ہون انہاں دی تے شان ہی برابر ہوندی ہے نماز واسطے کھڑے ہو گئے جماعت کھڑی ہون لگی ہے اور نیت شروع کیتی ہے تے جڑا جڑا کہندا جاندا ہے منہ طرف کعبہ شریف منہ طرف کعبہ شریف نظراں چک دے جاندے نے کعبہ سامنے نظر آوندا ہے پیا کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے حضرات جدوں سلام پھیریا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ویکھ کے فرمایا کچھ ساتھیاں دا اعتراض سی کہ قبلے دی سمت ٹھیک نہیں دسو ٹھیک ہے یا نہیں ورنہ سی ہنے مسجد نوں آ کے سیدھی کر لئیے جیڑا جیڑا اے لفظ سندا جاندا ہے اٹھ کے داتا دے قدماں چ ڈگدا جاندا ہے ولی رب دے نگاہ کر کے اور میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں آخری گل کرن لگا
خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے نے بڑا چر میں چلے کردا رہا بڑیاں ریاستاں کردا رہا بڑا چر اللہ اللہ کردا رہا لیکن جڑی منزل دا متلاشی سا مینوں میری منزل مل نہیں رہی جدوں میں چلیا آیا داتا علی حجویری دے آستانے تے آپ دے قدماں چ بیٹھ کے میں 40 دن دا چلا کیتا اللہ دی قسم ادھر چلا پورا ہویا مینوں میریاں منزلاں مل گئیاں نے جدوں مینوں میریاں منزلاں ملیاں تے پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ قلم اٹھایا تے پھر لکھیا آکھیا اوے لوگو اس مرد کلندر نو ایویں نہ سمجھیا جے اینو عام نہ جانیا جے اے جڑا قبر وچ لیٹیا ہویا ہے اس قبر نو عام نہ سمجھیا جے پھر آکھیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا آخری شعر جن نے دادا صاحب دا لنگر کھادا ہے او دا ہاتھ ہتھے ہوئے جن نے نہیں کھادا انہوں معافی ہے ہاتھ چاہ کے کہنا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر کسی دا ہاتھ تھلے نہیں جانا چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے ذرا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا یہ کہنے والا میں نہیں کوئی مولوی نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہیں نظر اٹھائی ہے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے میرے آقا دا غلام بنا چھڑیا او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما نا کی سارا